اس کی پوری زندگی قبول، اس کا پورا سال قبول۔ خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے لے کر کے آ رہا ہوں۔ رمضان نام ہے محنت کا، اور رمضان میں 4 محنت کرنی پڑتی ہے، 4 محنت۔ پہلی محنت کیا ہے؟ آپ کم کھائیے۔ یہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے، کھا رہے ہیں، گودام بھر ہی نہیں رہا ہے، تھوڑا کم کھائیے۔ دوسرا کام کیجئے، کم بولیے، کم بولیے۔ تو BBC لندن ہے، کھلا تو کھلتا ہی ہے، بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ رمضان میں ایک محنت، تھوڑا کم بولیے۔ تیسری محنت ہے، سو گیا تو کمبل بیچ کر کے سویا، تھوڑا کم سوئیے، کم سوئیے۔ اور آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لوگوں کے پاس زیادہ اٹھنا بیٹھنا مت کیجئے، کم کر دیجئے، آپ کا روزہ قبول ہو جائے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اللہ آپ کو 2 خوشی دے گا، ایک خوشی نقد، ایک ادھار۔ نقد خوشی کیا ملے گی؟ جب آپ افطار کھولیں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ مزہ 2 وجہ سے آئے گا، ایک تو یہ ہے کہ بھوک مٹ رہی ہے، ایک یہ ہے کہ پیاس بجھ رہی ہے، اس لیے مزہ آ رہا ہے۔ دوسری بات کی یہ خوشی ہوگی کہ دن سے روزہ رکھا تھا، ابھی مکمل ہو رہا ہے، اس بات کی خوشی ہوگی۔ دوسری خوشی آپ کو کب ملے گی؟ مرنے کے بعد اللہ روزے کے بدلے میں اپنا دیدار کرائے گا۔ مالک ہے تیرے ساتھ، نہ ڈر غم سے تو اے دل، نہ ڈر غم سے تو اے دل، ہمت کرے انسان تو کیا کام ہے مشکل، کیا کام ہے مشکل، غم جس نے دیے ہیں، غم جس نے دیے ہیں وہی غم دور کرے گا، جیون ہے اگر زہر تو پینا ہی پڑے گا، پینا ہی پڑے گا، دنیا میں ہم آئے ہیں تو جینا ہی پڑے گا، جینا ہی پڑے گا۔ انشاءاللہ روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ پانی پی کر کے روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ کوٹھی پر کر روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، تیسرا اور خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، اس کی آپ حفاظت کیجئے گا، بہت خوبصورت مطالعہ۔ رمضان کے اندر خوبی کیا ہے؟ روزے دار کو ملتا کیا ہے؟ روزہ چھوڑ دیا نقصان کیا ہوتا؟ یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل تیزی کے ساتھ۔ مجھے امید نہیں تھی اتنا دھیان سے آپ جلسہ سنیں گے۔ اللہ آپ کو بھی قبول فرمائے، آپ کے بال بچے کو بھی قبول فرمائے۔ دھیان دیجئے گا، یہ جو آنے والا رمضان، اس کی 5 خوبی ہے۔ پہلی خوبی یہ ہے کہ نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ دوسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ اس میں رات ہے، 1 رات 83 سال کے برابر ہے۔ تیسری خوبی اس کی یہ ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے، آدمی بھوکا پیاسا ہے، صبح سے شام تک صبر کر رہا ہے، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ چوتھی خوبی اس مہینے کی دیکھیے، غریب کی آپ نے مدد کیا، اس کو افطار کرا دیا، آپ نے نوکر کا بوجھ ہلکا کر دیا، جہنم سے اللہ نے نجات دیا، جنت میں داخل کر دیا۔ اور آخری خوبی اس مہینے کی بتا رہا ہوں، اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ رحمت کا ہے، دوسرا حصہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا حصہ نجات کا ہے۔ روزے دار کو کیا ملتا ہے؟ 5 چیزیں ملتی ہیں۔ روزہ رکھنے والے کو 5 چیزیں ملتی ہیں، 4 چیزیں روزہ رکھنے والے کو ملتی ہیں۔ پہلی چیز، منہ کی جو بدبو ہے اللہ اس کو مشک کے برابر کر دیتا۔ دوسری چیز کیا ملتی ہے؟ دریا کے نیچے جو مچھلی رہتی ہے اس کی دعا ملتی ہے۔ تیسری چیز، اللہ اس روزے دار کے لیے جنت کو سنوارتا۔ چوتھی چیز، اللہ اس کی برکت سے شیطان کو جہنم میں ڈال دیتا، اور رمضان کے ختم پر اللہ مغفرت فرما دیتا ہے۔ انشاءاللہ رمضان کے بعد روزہ رکھیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ دھیان دیجئے گا، اس روزہ اگر آپ نہیں رکھتے تو آپ کو کیا نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، روزہ نہیں رکھا آپ کو کیا نقصان ہوگا۔ پوری زندگی روزہ رکھیے، رمضان کے 1 روزے کے برابر نہیں ہوگا۔ آپ نے روزہ رکھا، گناہ نہیں چھوڑا، اللہ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان گزر گیا، مغفرت نہیں ہوئی، نبی کی بد دعا ہے، دنیا بھی برباد ہوئی، دین بھی برباد ہو گیا۔ ایک آدمی تھا، اس نے سن رکھا تھا جلسہ میں، جس نے چاند دیکھ لیا اس پر روزہ فرض ہو گیا، تو وہ کیا سوچتا ہے کہ میں چاند دیکھوں گا ہی نہیں۔ اتفاق سے جنگل گیا، پیشاب پاخانے کی حاجت ہو گئی تھی، اب پانی لینا تھا، جیسے ہی دریا کے کنارے آیا چاند نظر آ گیا، تو چاند سے کہتا ہے گھس جاؤ، آنکھ میں گھس جاؤ، گھس جاؤ، اسی کام کے لیے تم بچے ہوئے تھے۔
مسلمانوں سنبھل جاؤ، سنبھل جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم اب ہوش میں آنے کا وقت آیا، جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمان پھر تیری تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ آنے کا وقت آیا، انہیں ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت اب آیا۔ بس 2 پیغام رمضان کے حوالے سے، مجھے امید ہے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آپ جتنا دھیان سے سن رہے ہیں مجھے امید ہے اسے اتنا ہی دھیان سے آپ روزہ رکھیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھائیے، دوائی ایک پوٹلی رکھ لیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا۔ چوتھا پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت پیغام لے کر کے آ رہا ہوں، بہت خوبصورت پیغام، اس کو دھیان سے سنیے گا، بہت خوبصورت مطالعہ۔ میں اتنا بھاری بھاری مطالعہ آپ کے سر پر ڈال رہا ہوں لیکن آپ محبت میں اٹھا رہے ہیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان دیجیے گا، نماز ہم پڑھتے ہیں کس لیے، روزہ ہم رکھتے ہیں کس لیے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ ہم جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے خوف میں آتے ہیں، اور روزہ جو رکھتے ہیں اللہ کی محبت میں رکھتے ہیں۔ روزہ پر زیادہ ثواب ملتا ہے، نماز پڑھنے پر کم ثواب ملتا ہے۔ یہ راز میں بتا رہا ہوں کیوں۔ روزہ آپ رکھتے ہیں زیادہ ثواب ملتا ہے، اور نماز پڑھتے ہیں کم ثواب ملتا ہے، روزے پر زیادہ ثواب ملتا ہے۔ چونکہ نماز میں دکھاوا ہو سکتا ہے، روزے میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ نماز میں محنت کم ہے، روزے میں محنت زیادہ ہے، اس لیے اللہ زیادہ ثواب دیتا ہے۔ اور بہت دل آپ کا مضبوط ہوگا روزہ رکھنے کے لیے، بہت ہمت ہوگی۔ میں جو آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، روزے سے ملتا کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز دل کا سکون ملتا ہے، دوسری چیز دل پاک صاف ہو جاتا ہے، تیسری چیز خدا کا بندہ خدا سے قریب ہو جاتا ہے، چوتھی چیز غریبوں پر رحم آتا ہے، اور پانچویں بات خدا کا بندہ فرشتوں کی نقل اتارتا ہے۔ وہ کھا نہیں رہا، وہ پی نہیں رہا، بیوی کی حاجت نہیں، اس کو بھی بیوی کی حاجت نہیں، روزے سے یہ ملتا۔ روزہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اس کو دھیان دیجیے گا۔ ایک سب سے چھوٹا روزہ ہے، ایک بیچ کا روزہ ہے، اور سب سے اوپر والا روزہ۔ سب سے نیچے والا روزہ کون ہے؟ آدمی گناہ نہیں چھوڑ رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے، بیوی کو گالی دینے میں لگا ہوا ہے، پڑوسی سے جھگڑا کرنے میں لگا ہوا ہے، غیبت میں لگا ہوا ہے، پان کی دکان میں، چائے کی دکان میں، گناہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ اس روزے میں ثواب نہیں ملتا، ثواب بالکل ختم ہو جاتا۔ دوسرا روزہ ہے جس میں آدمی گناہ بھی چھوڑ رہا ہے اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیتا ہے، اس میں ثواب ملتا ہے، یہ دوسرے درجے کا روزہ۔ تیسرا روزہ ہے کھانا پینا بھی چھوڑ دیا، گناہ بھی چھوڑ دیا، اور دل میں جو دنیا تھی اس کو نکالا، اور دنیا کے بنانے والے خدا کو دل میں داخل کر لیا۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ نہ چت کر سکے نفس کے پہلوان کو، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے، تو یوں ہاتھ پاؤں میں ڈھیلے نہ ڈالے۔ ارے اس سے کوشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ مکمل حوصلہ رکھیے، اللہ سارے مسئلے کو رمضان سے حل فرمائے گا۔ ایک خوبصورت مطالعہ جو میرے پورے جلسے کا خلاصہ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہم لوگ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ہیں، رمضان کا تماشا کرتے ہیں، اس لیے پورے سال اللہ ہمارا تماشا کر دیتا ہے۔ میں دکھا رہا ہوں آپ کو، آئینہ بتا رہا ہوں کہاں کہاں ہم رمضان کے روزے کا تماشا کرتے ہیں۔ پہلا تماشا افطار پارٹی ہے، سال بھر بھوکا یاد نہیں آیا، غریب یاد نہیں آیا، افطار پارٹی ہے۔ یہ افطار پارٹی رمضان کا فیشن ہے، یہ سیاست اور چاپلوسی کا پلیٹ فارم ہے۔ دوسرا تماشا دکھا رہا ہوں، کہاں ہوتا ہے؟ جب اعتکاف میں بیٹھنے کی بات آئے گی تو جوان کو فرصت نہیں ہے، دکاندار کو فرصت نہیں ہے۔ ایک ریٹائر بوڑھا کہیں سے اٹھا کر کے لایا، پتہ نہیں بورو کر کے لایا، جو اپنی زندگی سے پریشان ہے،
اس کو پوری بستی کا بوجھ اس کے سر پر ڈالا گیا ہے، اس بوڑھے کو لایا جاتا ہے۔ دیکھیے رمضان کا دوسرا تماشا، تیسرا تماشا دکھا رہا ہوں، سپر فاسٹ حافظ 5 دن میں اس پار سے اس پار پہنچا دے، اس کے بعد تکیہ لگا کر کے بڑھیا سے سوئیں گے۔ اللہ پر اتنا بڑا احسان کر دیا کہ خدا بھی اب کچھ نہیں بولے گا۔ سپر فاسٹ حافظ، سپر فاسٹ حافظ راجدھانی کی رفتار سے چلا رہا ہے، شتابدی کی رفتار سے قرآن۔ یہ قرآن کی تعظیم نہیں ہے، یہ قرآن کی توہین ہے۔ تراویح شروع ہوئی تھی چاند سے، اس کو ختم ہونا ہے چاند پر۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ 5 دن تراویح پڑھ لینے سے 25 دن چھٹی ہو جائے گی؟ کس نے کہہ دیا؟ ختم تراویح ختم ہو گئی، لیکن سورۃ تراویح تو باقی ہے۔ تیسرا تماشا، چوتھا تماشا دیکھیے، جس دن قرآن ختم ہوگا، این قدر آن قدر این قدر آن قدر پوری مسجد بھر گئی ہے۔ اس سے پہلے پوری مسجد سونی سانی ہے۔ آج مسجد دلہن بنی ہے، اس سے پہلی مسجد ویران ہے۔ یہ رمضان کا روزے کا تماشا ہے کہ نہیں؟ پانچواں تماشا دکھا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ کپڑا ہے نیا، پہن لیا، ثواب بھی نہیں ہوگا، گناہ بھی نہیں ہوگا۔ پرانا کپڑا آپ پہن رہے ہیں، آپ کو گناہ نہیں ہوتا۔ نیا کپڑا آپ پہن رہے ہیں، آپ کو ثواب نہیں ہوتا۔ لیکن آپ عید میں دیکھیے، عید آپ کو بستی میں نظر نہیں آئے گی، بازار میں نظر آئے گی۔ مرد سے زیادہ عورت بازار میں جا رہی ہے، لنگوٹی بھی شوہر کا عورت ہی خریدے گی۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ یہ عید کا تماشا ہے۔ آخری ایک تماشا بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ سحری کا وقت آ گیا، اذان ہو رہی ہے، منہ میں بیڑی ہے، دھڑا دھڑ حکے کا بہانا، دل کا دھواں نکل رہا ہے۔ ابھی تو اذان کو ختم ہونے میں ٹائم ہے، ابھی تو اذان شروع ہوئی ہے، ختم ہونے دیجئے۔ دھڑا دھڑ حکے کا بہانا، دل کا دھواں نکل رہا ہے، اور پانی ہے ہاتھ، گلاس ہاتھ میں ہے، اذان شروع ہو گئی، پانی پی رہے، گٹا گٹ پانی پی رہے۔ یاد رکھیے، یہ جو اذان ہو رہی ہے یہ فجر کے بعد ہو رہی ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا تب یہ اذان ہو رہی ہے۔ اگر آپ کے منہ میں بیڑی ہے، اس کو دم مت ماری، اٹھا کر کے پھینک دیجئے۔ منہ میں پانی ہے، اس کو گھوٹیے نہیں، اس کو باہر کر دیجئے۔ اگر آپ نے اذان شروع ہوئی ختم نہیں ہوئی ہے، اس دوران بیڑی پیتے رہے، پانی پیتے رہے، آپ کا ایک بھی روزہ نہیں ہوگا۔ آپ آسان سمجھتے، سوچ رہے ہیں کہ ہمارے کھاتے میں 30 روزہ جمع ہو گیا، ایک روزہ بھی جمع نہیں ہوا۔ جب عمارت کی بنیاد ٹیڑھی ہوگی تو آسمان تک عمارت ٹیڑھی جائے گی۔ اس لیے یہ غلطی ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں مت کیجیے گا۔ جب اذان شروع ہو جائے اٹھا کر کے پھینک دیجئے، بیڑی کو بھی اٹھا کر کے پھینک دیجئے۔ اب منہ میں پانی ہے، اس کو گھونٹیے نہیں، اس کو باہر کر دیجئے۔ اگر آپ نے گھونٹ لیا، بیڑی میں دم مار لیا، آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ ایک آدمی تھا، اس نے 30 سال کے بعد ارادہ کیا کہ روزہ رکھنا ہے۔ بیوی بیچاری بڑی خوش ہوئی، کہا کہ سحری میں کیا کھاؤ گے؟ کہا کہ 1 نمبر اسپیشل دودھ چاہیے۔ بیوی نے کہا کہ ٹھیک ہے، انتظام ہو جائے گا۔ اتفاق سے بلی آئی اور پی کر کے 9 دو 11 ہو گئی۔ صبح کے ٹائم میں خدا سے کہتا ہے پانی پی کر کے لے، کس بات سے روزہ رکھواتا ہے؟ رکھوا، جب میرے دودھ کی حفاظت تو نہیں کر سکا تو میں تیرا روزہ کیوں رکھوں گا؟ وطن کی فکر کرنا دا مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ دھیان دیجئے گا، آخری پیغام رمضان کا دے رہا ہوں۔ میں بالکل کنارے پہنچ گیا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ اتنا دھیان سے سنیں گے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اگر جوان بیٹی ہے، اللہ غیب سے رشتے کا انتظام فرمائے۔ دھیان دیجئے گا، آخری پیغام دے رہا ہوں، اس کی آپ حفاظت کیجئے گا۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، اس کو سن کر کے جائیے، اس کی حفاظت کر کے جائیے، آپ کو روزہ رکھنے میں بڑی طاقت ملے گی۔ اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے، نماز کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ زکوٰۃ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ پھر اللہ کیوں کہتا ہے روزہ میرے لیے؟ اس کا مطلب میں بتاؤں گا۔ شیطان قید ہے، پھر بھی رمضان میں گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کا راز بتاؤں گا۔ چھوٹا بچہ 7 سال کا ہے، روزہ رکھ لیتا ہے، بچے کا باپ روزہ کیوں نہیں رکھتا؟ اس کا نقطہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بالکل 3 منٹ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ سنیں گے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دے گا، آج نہیں انشاءاللہ۔
دھیان دیجیے، بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے کہا روزہ میرے لیے، پہلا مطلب ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، غیر مسلم نماز پڑھتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے لیے اور غیر مسلم دان خیرات کرتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے، ہم قربانی دیتے ہیں اللہ کے لیے اور غیر مسلم بلی دیتے ہیں دیوی دیوتا کے لیے۔ ایک کام جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں کرتے، ہم اپنے خدا کے لیے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھتے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے۔ دوسری بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، آدمی حج کر کے آیا ہے، لوگ حاجی کہہ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ نماز پڑھا، لوگ نمازی کہہ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ زکوٰۃ دے رہا، لوگ سخی کہہ رہے ہیں، ریاکاری ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک عمل ہے جس میں ریاکاری نہیں ہوتی، وہ روزہ ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ تیسری بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، آدمی مکہ گیا ہے، حج پہ گیا ہے، آنکھ سے مدینے کو دیکھ رہا، آنکھ سے مکے کو دیکھ رہا، مزہ آ رہا۔ نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، دوست سے ملاقات ہو رہی ہے، دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو رہی ہے، سمدھی سے ملاقات ہو رہی ہے، مزہ آ رہا۔ آدمی دوسرے کو صدقہ کر رہا ہے، وہ تعریف کر رہا، مزہ آ رہا۔ لیکن ایک کام ہے جس کو کرنے میں مزہ نہیں آتا، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہیے، مزہ کرکرا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے میں مزہ کرکرا جاتا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ چوتھی بات کو ذرا دھیان میں رکھیے گا، آپ کا دل بہت مضبوط ہوگا۔ ہمارا خدا کھاتا نہیں ہے، ہمارا خدا پیتا نہیں ہے، ہمارے خدا کو بیوی کی حاجت نہیں ہے۔ روزے میں غور کر کے دیکھیے کہ جب آدمی روزہ رکھتا تو کھاتا ہے؟ نہیں کھا رہا۔ پی رہا ہے؟ نہیں پی رہا ہے۔ بیوی سے حاجت ہے؟ نہیں ہے۔ خدا کا بندہ خدا سے کہتا میں تیری نقل اتار رہا ہوں، تو کھاتا نہیں میں نہیں کھاتا، تو پیتا نہیں میں نہیں پیتا، تجھے بیوی کی حاجت نہیں مجھے بیوی کی حاجت نہیں۔ خدا کہتا ہے میرا بندہ میری کاپی کر رہا ہے، روزہ میرے لیے ہے۔ آخری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آدمی نماز پڑھ کر کے خدا کے پاس گیا ہے، کس کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ زکوٰۃ دے کر کے آیا ہے، حج کر کے آیا ہے، کس کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا؟ فرشتے کے ہاتھ سے۔ لیکن جب روزہ رکھ کر کے آئے گا، کس کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا؟ سن کر کے بڑا تعجب ہوگا، خود خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا، اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے۔ اب میں دوسرے نقطے کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، شیطان قید ہے پھر بھی گناہ ہو رہا ہے، یہ میں آپ کو راز بتا رہا ہوں۔ بڑا شیطان قید ہے، اٹھنی چونی آزاد ہے۔ یہ جو گناہ ہو رہا ہے یہ اٹھنی چونی کی وجہ سے ہو رہا ہے، چھوٹے شیطان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دوسرا جواب دیا کہ دونوں شیطان قید ہے، پھر گناہ کیوں ہو رہا؟ کہا شیطان تو قید ہے، یہ نفس آزاد ہے، یہ نفس کی وجہ سے گناہ ہو رہا۔ تیسرا جواب دیا یہ نفس تو ٹوٹ گیا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، پھر گناہ کیوں ہو رہا؟ تو بتایا نفس کے اثر سے ہو رہا۔ آپ نے دیکھا ہوگا بازار میں لوہار کی دکان ہوتی ہے، وہ بھاتی چلاتا ہے، لوہا جب بالکل گرم ہوتا ہے بغل میں پانی ہوتا ہے، وہ ڈالتا ہے چھن سے بولتا ہے، لیکن جب لوہے کو پانی سے نکالتا ہاتھ رکھا جاتا تو لوہا گرم رہتا کہ نہیں رہتا؟ جبکہ پانی سے نکلا اس کو بالکل ٹھنڈا ہونا چاہیے، لیکن ٹھنڈا نہیں ہوتا، تھوڑا بہت گرم رہتا ہے۔ 11 مہینے گناہ میں گزر گئے، رمضان آیا پھر بھی گناہ ہو رہا۔ اب میں آخری راز آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، یہ چھوٹا بچہ ہے 7 سال کا، اس نے روزہ رکھ لیا اور بچے کے باپ سے روزہ نہیں رکھا جا رہا ہے۔ کیا کہتا ہے گرمی کا مہینہ ہوگا، پسینہ چھوٹ جائے گا، کام دھندے کے آدمی ہیں، 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا۔ وہ روزہ نہیں رکھتا، یہ چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیا۔ چھوٹے بچے نے ہمت کیا، ہمت کے ساتھ خدا ہے، اور خدا جس کے ساتھ ہوا وہ مشکل کام آسان ہے، اور بچے کا باپ ہمت ہار گیا۔ خدا کے بندے ہمت کرو، روزہ رکھنا آسان ہے۔ میں انصاف سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جو روزہ رکھتے ہیں سحری کھا کر کے روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ پیٹ میں دانہ رہتا ہے، پیٹ میں پانی رہتا ہے، صبح کام کاج کے لیے گئے، وہاں سے واپس آئے، آپ نے غسل کر لیا، پورا بدن ٹھنڈا ہو گیا، بھوک نہیں لگ رہی ہے، پیاس نہیں لگ رہی ہے، اس کے بعد آپ سو گئے، آنکھ کھلی ہے 3 بجے 4 بجے، اب آپ کو بھوک لگ رہی ہے، انصاف سے بتائیے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ اللہ کے بندے ہمت کرو، روزہ آسان ہے۔ اور دوسری بات اہم بتا رہا ہوں، یہ رمضان شعبان ختم ہو رہا، رمضان آ رہا، تو دیکھیں گے ہمت چور کو ایک پوٹلی دوائی لے کر کے ٹیبل پر رکھتے ہیں۔ سمدھی آیا، دیکھیے نا اسی کی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ داماد آیا، دیکھیے نا اسی وجہ سے روزہ نہیں رکھتے۔ یہ بہانہ سب سے چلے گا، خدا سے بہانہ نہیں چلے گا۔ ایک ہمت چور تھا، کام چور تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، اور افطار کے ٹائم میں بیوی سے فرمائش کرتا تھا کہ گھمنی ہونی چاہیے، پھلوری ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے۔ اس گودام کو بھرتا تھا، خوب بڑھیا سے بھرتا تھا، لیکن روزہ نہیں رکھتا تھا۔ گھر والے کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، تمام مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہے۔ وہ روزہ کیسے توڑتا تھا، اس کا عجیب اسٹائل تھا۔ لنگی لیتا تھا، دریا میں ڈبکی مارتا تھا، اور منہ کھول کر کے اندر جی بھر کر پانی پی لیتا تھا۔
اوپر آ کر کے روزہ کھولتا تھا 99 دن چور کے 1 دن کوتوال کا. اللہ کو چوری پکڑانی تھی. جیسے ہی لنگی لے کر کے گیا دریا میں ڈبکی ماری, منہ کھولا, پانی اندر کیا جائے گا, ٹنگڑا مچھلی اندر چلی گئی. اب دایاں کاٹا دائیں طرف, بایاں کاٹا بائیں طرف, منہ با دیا. اب اس کی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ کانٹا کو کھینچ کر کے نکال سکے. آپریشن کرانے کے لیے جب ڈاکٹر کے پاس آیا تو ڈاکٹر کو تعجب ہونے لگا, کتنا بڑا شیطان آدمی معلوم ہوتا ہے. اگر یہ منہ کھول کر کے سوئے گا تو مکھی جائے گی, یہ ٹنگڑا مچھلی کچی مچھلی کیسے چلی گئی. اب چوری پکڑی گئی, اوپر سے پھیٹ پھاٹ تھا, نیچے سے مقامہ گھاٹ تھا. سب سے چوری چلے گی, خدا سے چوری نہیں چلے گی. انشاءاللہ دل کھول کر کے روزہ رکھنا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بیوی سے پوچھ کر کے رکھنا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. بڑے موذی کو مارا, نفس امارہ کو گھر مارا, نہنگ و اژدہا وہ شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے میں, اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. بس 3 پیغام آپ کو 10 سے 15 منٹ کا دیتا ہوں اور اپنی جگہ بدل رہا ہوں, چونکہ اگر میں ہی آپ کو تھکا دوں گا تو اگلے مقرر کو آپ سن نہیں پائیں گے. میں سب کچھ آپ کو پلا کر کے چلا جاؤں گا تو آپ کو بریانی کی قیمت باسی بھات کی طرح معلوم ہوگی. دھیان دیجیے گا, آپ کو پیاسا چھوڑ کر کے مجھے جانا ہے. 3 پیغام صرف دوں گا. عورتوں کے حوالے سے پیغام دے رہا ہوں, سننے کے لیے تیار, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. نمک دے تو لاٹھی مارنا, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. عورتوں کے حوالے سے پیغام آ رہا, اس کو دھیان سے سنیے گا, بہت خوبصورت مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا. جب عورت پڑھی لکھی ہوتی ہے تو دنیا ہی میں سب سے بڑی جنت ہوتی ہے, اور جب عورت پڑھی لکھی نہیں ہوتی ہے تو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہوتی ہے.